آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت. النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح وہ بھی مذاق میں ہو جاتا ہے. آپ نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے کہہ دیا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا، اس نے مذاق میں کہہ دیا مجھے قبول ہے، تو آپ کی بیوی بن گئی ہو. کتنی خوشی کی بات ہے، سب خوش ہو رہے ہیں. ایسا خوشی آ گئی ایک دم چہروں پہ، حالانکہ کوئی مذاق میں بھی کہے گی نہیں، اتنے آرام سے ہوتا نہیں، اس کو پتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی مذاق میں کہہ دے ہو جائے گا نکاح. شریعت نے قانون اس لیے بنایا تاکہ ان اہم معاملات کو، اہم ترین معاملات کو لوگ مذاق نہ بنا لیں. ورنہ پتہ چلا آپ شادی کر کے دلہن کو گھر لے کر گئے، اس نے کہا میں نے تو مذاق میں بول دیا تھا. کیا کر لو گے بھائی؟ آپ نے طلاق دی، بیوی رو دھو کے گھر جا رہی ہے، آپ کو بعد میں پریشان ہوا، آپ نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. تو شریعت نے کہا زبان سے لفظ نکالو کسی بھی نہیں ہے. مذاق میں کسی کو چاقو مار دو تو لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مذاق میں مارو، سنجیدگی سے مارو، دونوں قسم کے چاقو کا اثر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو طلاق بھی گولی کی طرح ہے، نکلے گی تو اثر کرے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ نہ ہو. الفاظ کی، زبان کی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں. اس طرح کفریہ کلمہ بھی مذاق میں کہو تو ہو جاتا ہے میرے بھائی. کفریہ کلمہ مذاق میں کہو تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتا دوں، مذاق میں کہنا الگ ہے، غلطی سے کہنا الگ ہے. ایک آدمی کی نیت نہیں ہے کفر کی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور توجہ اس کی کسی اور بات کی طرف، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے اس کو اچھے مطلب پہ محمول کرو، غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی جنید جمشید کا کیس بہت چل رہا ہے آج کل. اس بیچارے کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں نے. میں اس کی قرآن و حدیث سے آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلے ایک اصول بتاتا ہوں، پھر میں قرآن و حدیث سے وہ اصول انشاءاللہ ثابت کروں گا اور ساری زندگی اسی اصول پہ چلیں. قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص اچھا ہو، آپ کو معلوم ہے اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکلے جو بظاہر اس کے نظریے کے خلاف ہو، تو شریعت یہ نہیں کہتی اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ کہتے اس کی الفاظ کی تعویل کرو، اس کا یہ مطلب نہ لو بلکہ دوسرا مطلب لو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اگر ایک آدمی ذاتی طور پہ برا ہے تو پھر اگر وہ اچھی بات کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا کہ تم تو ہو ہی برے، تمہارا مقصد برا ہی ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو قرآن جو ہے، قرآن مجید، یہ کتاب توحید ہے نا، توحید کی کتاب ہے، جگہ جگہ توحید ہے. اب قرآن کی کوئی ایسی آیت جس سے کوئی ایسا مطلب مراد لیا جائے جس سے شرک کا پہلو نکلتا ہو تو ظاہر ہے وہ مطلب ہم مراد نہیں لیں گے، ہم کہیں گے تو کتاب ہدایت ہے، اس کا تو کام ہی توحید کی اشاعت ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اللہ نے فرمایا کہ کسی شے کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. یہ منصب صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو حلال و حرام کا اختیار ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. قطعاً اختیار نہیں، اللہ نے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ نبی بھی اس کے پابند ہے کہ اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھے. قرآن میں آتا ہے وہی کہ قل ارائیتم ما جعل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حلالا وحراما اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. مشرکین کیا کرتے تھے؟ بعض چیزوں کے بارے میں کہتے تھے جانوروں کو کہ یہ ہم پہ حرام ہو گئے، ہم نے بت کے نام پہ چھوڑ دیے. بعض کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہو گئے، مردار کو بھی حلال سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ جو رزق اللہ نے دیا ہے کیا تمہیں یہ کس نے اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو اپنی مرضی سے حلال کر دو اور جس کو چاہو اپنی مرضی سے حرام کر دو؟ اور بتائے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. نبی نے قسم اٹھائی تھی اور کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، شہد مجھ پہ حرام ہے. آپ کا اپنی زوجہ سے کسی بات پہ تھوڑا سا
کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کیا فرمایا؟ میں خدا کی قسم کبھی شہد پیوں گا ہی نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی شہد تو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ اس کو کس پر حرام خود پر کیوں حرام کر رہے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ حضرت زینب نے کہا تھا نا کہ آپ کے وہ شہد کی آ رہی ہے، مجھے ہیک سی آ رہی ہے، بو سی آ رہی ہے. تو کیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی؟ اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. حالانکہ وہاں 100% حرام نہیں کیا، بلکہ یعنی حرام سمجھا نہیں کہ شہد ہر مسلمان پہ حرام کر رہا ہوں، اپنے حق میں ایک پابندی لگا لی کہ میں نہیں پیوں گا. حرام سمجھ کے نہیں، آپ سمجھتے تھے کہ شہد حلال ہی ہے، لیکن معاملہ ایسا ہوگا جیسے حرام چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اجتناب ایسے کریں گے جیسے. تو اللہ نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے. جب ایک چیز اللہ نے حلال کیا تو اس لیے کہ آپ کھائیں اس کو، تو آپ اس کو کیوں ناجائز کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ اس کا بھی اختیار اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. لیکن ایک جگہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کی صفت بیان کی ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت قرآن نے بیان کی. جب وہ آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ دیکھو جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھیں اللہ کی طرف سے، میں ان چیزوں کو حلال، ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب فتنہ پرور آدمی جس کا کام ہی کجی ہو، ہر بات میں نیگیٹو پہلو تلاش کرنا ہو، منفی پہلو، بات کا بھتنگڑ بنانا جسے کہتے ہیں، تعمیری کام اس کی سوچ ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا. ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی حلال و حرام نہیں کر سکتے، دوسری طرف اللہ عیسیٰ ابن مریم کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو بعض چیزیں حرام کر دی نا، جیسے اونٹ کی چربی حرام تھی بنی اسرائیل پر، تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ کہ وہ اللہ کے حرام کو آ کے کیا کر دیں؟ حلال کر دیں. اور نبی کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا کہ ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے حلال و حرام کرنا کس کا کام؟ اللہ کا. ایک طرف کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم اس چیز کو حلال کریں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ اس بات کو اچھالے گا. کیسے اچھالے گا اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دوں گا قرآن مجید سے. پہلے یہ سمجھ لیں، آپ فتنہ ہوگا نا جس کی طبیعت میں فتنہ نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بلکہ اس سے بھی زیادہ آیت الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے، بالکل واضح بات ہے. لیکن فرمایا کہ جن کی طبیعت میں عوج ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس میں ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں جس سے فتنہ پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جس کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی نا، مثبت سوچ ہوگی، وہ کیا کہے گا کہ بھائی جب جہاں نسبت حلال و حرام کی حضرت عیسیٰ کی طرف یا نبی کی طرف کی ہے تو یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کریں گے تو خود ہی حلال، مگر زبان کس کی ہوگی؟ یہ حلت کو بیان کس کی زبان سے کریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اس لیے اللہ نے اس حلت کی نسبت مجازن حضرت عیسیٰ کی طرف کر دی ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی حلال کریں گے، اس کو کہتے ہیں مجازن. کیونکہ اگر آیت ورنہ لمبی ہو جاتی، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا قرآن پڑھنے والوں میں اتنی سینس تو ہوگی، اتنی سمجھ تو ہوگی کہ میں جب جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ حلال و حرام کرنا میرا کام ہے، تو جب میں یہ کہوں گا کہ نبی حلال کریں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ حلال کرنے کا مقصد ہے حلال ہونے کو بیان کریں گے اپنی زبان سے، خود سے کر نہیں دیں گے. تو ان کے بیان کرنے سے چونکہ وہ چیز حلال ہو جائے گی امت کے لیے، اس لیے گویا کہ یہ خود ہی حلال کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں. کلام میں مبالغہ، بلاغت والا کلام وہی ہوتا ہے تو شارٹ کلام ہو. کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں. میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سفر کر کے آ رہے ہوں، اب کوئی آپ سے بار بار فون کر رہا ہے بھائی کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں رہا، آپ فوراً کہتے ہیں بھائی گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی
کیا بولتے ہیں آپ؟ گاڑی پنچر ہو گئی. آپ عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے گاڑی پنچر کا مطلب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ٹائر کو اس نے شارٹ میں حذف کر دیا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ پنچر ہونا یہ ٹائر کی صفت تو بن سکتی ہے, گاڑی کی صفت بن ہی نہیں سکتی ہے. لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس کا گریبان پکڑا, گتھم گتھا جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے, ایک تو لیٹ پہنچ رہا اوپر سے بہانے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں خدا کی قسم گاڑی پنچر ہوگی. گاڑی تو خدا کی قسم پنچر ہو ہی نہیں سکتی, یہیں سے تمہارا جھوٹ پکڑا گیا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دلائل کی دنیا میں تو اسے سمجھانا بڑا مشکل ہے, لیکن عقل مند سمجھ جائے گا اس کی تھنکنگ نیگیٹو ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہر بات کو بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آیا, میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا, ایسے دیکھ رہے ہیں, نہ گردن ہلا رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. یہ سوچ بنا لے ہمیشہ, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ فتنے بہت, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے ایک احتجاج ایک تماشا. انسان دین پہ آنے سے, جنید جمشید کہہ گا نا گانے گاتا تھا اس وقت اچھا تھا, نہ کوئی اعتراض نہ کوئی. اب اللہ رسول کی کچھ باتیں آنا شروع کر دی تو آئندہ کرتے ہوئے بھی تھر تھر کانپے گا, منہ سے کوئی کچھ نکل نہ جائے, یہ سارے مولوی پکڑ کے کشمبڑ بنا دیں گے. ایک آدمی کا پتا ہے کہ بھائی وہ اس کے دل میں امی عائشہ کی نفرت نہیں ہے, اہل سنت والجماعت میں سے, تبلیغی جماعت میں سے اس کا تعلق ہے, تو وہ کیوں, اس کو کیا پیسے ملیں گے کہ حضرت عائشہ کی مخالفت کر کے زبان سے بے احتیاطی کی بات نکل گئی. اس پہ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے کوئی بڑے بزرگ اس کو لکھ دیں کہ بھائی تھوڑا سا ذرا احتیاط کیا کریں, ایسا لفظ نہ کہیں جس میں ختم ہو گئی بات. اتنا تماشا ہو لکھ لکھ کے اس کے خلاف انٹرنیٹ پر, یہ پاگل ہے, یہ دار اسلام سے یہ توبہ نہیں کرتا, 400 علماء کے فتوے اس کے خلاف. بڑے علماء میں کوئی بھی ایسی فتوے نہیں لکھتا, یہ ذہن میں رکھ. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں, کچھ کو ویسے ہی مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, یہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا, یہ کہیں رہ نہ جائے, ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی, وہ رہ نہ جائے, لیکن درمیان میں ذرا ایک چھوٹی سی کہ شہرت جو کہ ایسی چیز ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, جاہل تھا بالکل وہ, اس نے کہا کتا حلال ہے, یہ میرا فتویٰ ہے. ریٹن فتویٰ لکھ کے اپنی دستخط بھی اور کہیں سے مہر بنوا کے ٹھپا لگا کے شائع کر دی. لوگ گھر میں آئے تو کر رہا ہے کتا حلال ہے, جواب دے دلیل. اس نے کہا بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں بات کروں گا, میں دلیل سے بات کروں گا. پھر نے کہا بتاؤ دلیل. اس نے کہا ایسے ہی نہیں, میری 10 سال کی تحقیق, میں ایسے چوک پہ کھڑے ہو کر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے تمہیں سمجھا دوں. مناظرہ ہوگا کھلے عام, بڑے بڑے علماء کو بلاؤ, جب سارے علماء اور اتنے لاکھ لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے مناظرہ جیتوں گا, تاکہ پتہ چلے یہ مولوی آج تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. یہ بھی ان کا بھی تو سامنے ہو نا, ایسے نہیں میرے پاس جو علم ہے ایسے تھوڑی ضائع کروں گا. لوگ علماء کو آ کے سمجھا رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں, بھائی حضرت چلیں, کھلے عام دعوت. علماء کیا ہے, بیوقوفوں سے تھوڑی ہم کیوں, ہم اس سے وقت سب کو پتہ ہے کتا حرام ہے, اس پہ کوئی بحث کی کیا ضرورت ہے حضرت. لیکن وہ تو پھر علماء کو بدنام کر رہے ہیں نا کہ بڑے سے بڑے علامے بھی